عالمی سیاست کی بساط پر اب جانتے ہیں کبھی کبھی ایسی چالیں چلی جاتی ہیں جو سب کو حیران کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کا تجزیہ کرنے والے ہیں، ایک ایسے مصالحت کار کی کہانی جس کے اس کردار میں آنے کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ذرا سوچے، سال ہے 2026 کا، دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور ایران جنگ کے بالکل دہانے پر ہیں، مشرق وسطیٰ میں ٹینشن اپنے عروج پر ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے پوری دنیا نے سانس روکی ہوئی ہے۔ لیکن اس پورے طوفان کے بیچ، جیسا کہ جیو اسٹریٹجک انالسٹ عمران خالد نے کہا، سب سے بڑی خبر جنگ کے شعلے نہیں تھے بلکہ امن کی ایک امید تھی، اور یہ امید ایک ایسی جگہ سے پھوٹ رہی تھی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اسلام آباد سے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج ہمارے تجزیے کا مرکز ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جہاں ہر لمحہ قیمتی تھا، جہاں ایک غلط قدم پوری دنیا کو ایک نئے کانفلکٹ میں دھکیل سکتا تھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ امن کا راستہ پاکستان سے ہو کر گزرا؟ ایک ایسا ملک جسے اس کا اپنا پڑوسی سفارتی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، وہ اچانک عالمی امن کی سب سے بڑی امید کیسے بن گیا؟ اس پیش رفت کو عالمی میڈیا نے اسلام آباد سرپرائز کا نام دیا۔ یہ واقعی ایک ایسا واقعہ تھا جس نے خارجہ پالیسی کے ماہرین اور دنیا بھر کے لیڈروں کو چونکا دیا تھا۔ تو آئیے اس سرپرائز کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر چل کیا رہا تھا۔ دیکھیے، اس سرپرائز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور پچھلے کئی دہائیوں سے بھارتی فارن پالیسی کا ایک اہم ستون یہ رہا ہے کہ پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کر دیا جائے، اسے ایک فیلڈ اسٹیٹ کے طور پر دکھایا جائے اور اس کے سفارتی اثر و رسوخ کو ہر ممکن طریقے سے کم کیا جائے۔ لیکن پھر آیا سال 2026 اور ساری بساط ہی پلٹ گئی۔ دہائیوں کی کوششوں کے باوجود پاکستان نہ صرف تنہا ہونے سے بچا بلکہ عالمی سفارتکاری کے سینٹر سٹیج پر آ گیا۔ جو شہر کبھی منفی خبروں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اب دنیا کی نظریں وہاں امن کی امید لیے جمی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ پاکستان نے خود کو اس اہم کردار کے لیے تیار کیسے کیا؟ اس سوال کا جواب پاکستان کی منفرد جغرافیائی اور سیاسی پوزیشن میں چھپا ہے۔ وہ کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے پاکستان کو اس بحران میں ایک غیر متوقع لیکن انتہائی اہم مصالحت کار بنا دیا؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جو بات یہاں واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ 2026 کا یہ کردار کوئی اچانک نہیں تھا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان نے پہلے بھی عالمی سیاست میں ایسے اہم پل کا کردار ادا کیا ہے۔ 1971 میں جب امریکہ اور چین کے بیچ کوئی سفارتی تعلقات نہیں تھے، یہ پاکستان ہی تھا جس نے ہنری کسنجر کے خفیہ دورے بیجنگ کا انتظام کیا، جس نے عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسی طرح 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ کے دوران پاکستانی امریکہ اور افغان مجاہدین کے درمیان رابطے کا مرکزی ذریعہ تھا۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے پاس اس قسم کی پیچیدہ ڈپلومیسی کا تاریخی تجربہ موجود ہے۔ تو 2026 میں پاکستان ہی کیوں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے اس کی جیوگرافی۔ ایران کا پڑوسی ہونا اسے خود بخود اہم بنا دیتا ہے۔ دوسری، اس کی نیوکلیئر صلاحیت، اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے تعلقات بے وقت امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ مضبوط ہیں۔ چوتھی وجہ، ریاض ہو یا تہران، یعنی سعودی عرب اور ایران، دونوں دارالحکومتوں میں اس کے اثر و رسوخ اور رابطے ہیں۔ اور آخر میں ایک اندرونی فیکٹر بھی تھا، پاکستان کی اپنی بڑی شیعہ آبادی، جس کا مطلب تھا کہ حکومت پر ایران کے ساتھ کسی بھی بڑی لڑائی سے بچنے کا پریشر ہمیشہ رہتا تھا۔ تو جب اسلام آباد میں مذاکرات کی میز سجائی جا رہی تھی، اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے تھے۔ یہ صرف دو ملکوں کے درمیان بات چیت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک پاور پلے بھی تھا، جس کی لہریں خاص طور پر نئی دہلی تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک ہی واقعہ، لیکن دو بالکل مختلف کہانیاں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سفارتی جیت تھی۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے کتنا اہم ہے۔ دوسری طرف بھارت میں اسے ایک بڑے دھچکے کے طور پر دیکھا گیا۔ ماہرین نے اسے مسابقتی بے چینی یعنی کمپیٹیٹیو اینگزائٹی کا نام دیا۔ یہ احساس کہ آپ کا حریف آپ سے آگے نکل رہا ہے اور آپ کی دہائیوں پرانی پالیسی ناکام ہو رہی ہے۔ نئی دہلی سے جو سرکاری رد عمل آیا وہ کافی سخت و تنزیہ تھا۔
بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے منسوب ایک بیان سامنے آیا جس میں مبینہ طور پر دلالی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب یہ جو لفظ ہے دلالی، اس کے معنی کافی منفی سمجھے جاتے ہیں، مطلب کوئی ایسا شخص جو صرف اپنے فائدے کے لیے دو پارٹیوں میں بیچ بچاؤ کرائے۔ تو اس لفظ کا استعمال ہی پاکستان کے کردار پر ایک طرح سے گہری ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ لیکن بھارت کے اندر بھی سب ایک ہی طرح سے نہیں سوچ رہے تھے۔ ششی تھرور جیسے تجربہ کار سیاستدانوں نے ایک بالکل مختلف اور کافی عملی نقطۂ نظر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان اپنے پڑوس میں جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ خود بھارت کو ہوگا۔ ایک مستحکم خطہ سب کے مفاد میں ہے اور اس لیے دشمنی کو ایک طرف رکھ کر اس کوشش کو سراہنا چاہیے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ خارجہ پالیسی کتنی پیچیدہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس سائی سفارتی بھاگ دوڑ اور اعلیٰ سطحی مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اسلام آباد میں امن کا معاہدہ ہو گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ امن کا راستہ اکثر لمبا اور مشکل ہوتا ہے۔ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ امریکہ نے اپنی طرف سے ایک فائنل اور بہترین آفر رکھی، لیکن ایران فوری طور پر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے آبنائے ہارمز کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا، ایک ایسا قدم جو جنگ کے خطرے کو اور بھی بڑھا سکتا تھا۔ لیکن اس ساری ٹینشن کے باوجود سب سے اہم بات یہ تھی کہ بات چیت کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ ڈپلومیٹک چینل کھلا رہا اور دوسرے راؤنڈ کی امید باقی تھی۔ پاکستان کے لیے ان مذاکرات کی کامیابی صرف سفارتی وقار کا معاملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت ٹھوس اور حقیقی معاشی مجبوریاں بھی تھیں۔ یہ نمبر دیکھیے، 3.5%۔ یہ IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے معاشی ترقی کی وہ پیش گوئی تھی جسے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خطرے کی وجہ سے کم کر دیا گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے میں عدم استحکام کا سیدھا اثر پاکستان کی معیشت پر پڑتا ہے۔ سرمایہ کاری رک جاتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی عام کی کوششیں صرف سفارت کاری نہیں تھیں، بلکہ یہ اس کی اپنی معاشی بقا کی جنگ بھی تھی۔ یہ ساری صورتحال ہمیں فورن پالیسی کے ایک بنیادی اصول کی طرف واپس لاتی ہے۔ جیسا کہ بھارت کی سابق خارجہ سیکرٹری نروپما راؤ نے کہا تھا، غصہ ایک مزاج ہے، یہ پالیسی نہیں ہے۔ قومی فخر اور تاریخی دشمنیاں اپنی جگہ، لیکن بین الاقوامی تعلقات میں فیصلے ٹھنڈے دماغ سے اور ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں، نہ کہ صرف جذبات کی بنیاد پر۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آج کی اس غیر یقینی اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ملکوں کو قومی فخر اور عملی امن کی ضرورت کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا چاہیے؟ اسلام آباد مذاکرات کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی امن کا راستہ سب سے غیر متوقع جگہوں سے نکلتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ملکوں کو اپنی تاریخی دشمنیوں سے اوپر اٹھ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟